مبیر اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا سبحان رضا خان صاحب سبحانی میاں سجادہ نشین آستان عالیہ قادریہ رضویہ ریلی شریف و جملہ شہزادگان ریحان ملت معزز علماء کرام برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹھ جاؤ بعد میں چلا جائیے سوئے بیٹھ جاؤ الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وكافة الأولياء الكاملين والعلماء لا سيما قطب الأقطاب غوث الأغواث سيدنا ومولانا الشيخ السيد عبد القادر الجيلاني محيي الدين ومعتمدي ومرشدي وزخري ليومي وغدي قطب العالم المولى المفتي الأعظم سدة المتبرعين وعلينا معهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، پل شریف کا وقت بہت نزدیک آ گیا، 10 منٹ باقی ہیں۔ خلوص و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وبارک وسلم۔ میں نے ایک آیت کریمہ کا مختصر سا جملہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ پاک جل مجدہ فرماتا ہے اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یعنی یہی وہ لوگ ہیں
جن کے دلوں میں اللہ پاک نے ایمان نقش فرما دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی جانب کی روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی، تائید فرمائی. حضرات، اس مبارک جملے کے اعداد جوڑے جائیں تو 1272 بنتے ہیں. کتنے؟ 1272. زور سے بولیے. 1272. 1272. جملہ کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان. یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور اپنی جانب کی روح سے ان کی تائید اور مدد فرمائی. اس کے عدد، اس آیت کریمہ کے ٹکڑے کے عدد 1272. زور سے بولو. 1272. 1272 ہے. اور 1272 ہجری ہی میں اعلیٰ حضرت دنیا میں تشریف لائے. اس مقدس جملے کا عکس جمیل ہے اعلیٰ حضرت کی ذات پاک. اور ان کے دل میں جو ایمان تھا اس کی عظمت کا اندازہ ہم لگا نہیں سکتے. پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے. حضرات، ایمان دراصل محبت رسول کا نام ہے، عشق مصطفیٰ کا نام ہے. اور عشق کس کو کہتے ہیں؟ ابھی ہمارے عزیز خاندان اعلیٰ حضرت کے مہکتے ہوئے پھول حضرت مولانا ارسلہ رضا صاحب نے بہت عمدہ نفیس تقریر کی. اللہ کرے زور سخن اور بھی زیادہ اس شہزادے کو اللہ پاک خاندان رضیت کا آفتاب بنا کر چمکائے. بہت اچھی بات، بہت اچھی تقریر. انہوں نے بتایا تھا عشق ایک پودے کا نام ہے. اس کا نام فارسی میں ہے عشق بیجاں. عشق بیجاں، وہ پیلے پیلے سوکھے آپ نے دیکھے ہوں. کبھی تفصیل اس سلسلے میں انشاءاللہ عرض کروں گا، لیکن یہاں عرض یہ مجھے کرنا ہے کہ عشق کس کو کہتے ہیں. تو عشق یوں تو بدیہی چیز ہے، مگر کبھی بدیہیات کی بھی توضیحات کی جاتی ہے. تو اس کی تعریف توضیحی یہ ہے: العشق هو نار في القلوب تحرق ما سوى المحبوب. اللہ سبحان. عشق دلوں کی وہ آگ ہے، دلوں کے اندر وہ آگ جو محبوب اور متعلقات محبوب کے سوا ہر شے کو جلا کے خاک کر دیتی ہے. سبحان اللہ. عشق کہتے ہیں. وہ عشق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں موجود تھا. یہی وجہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے مخالفین کو نہیں بلکہ مصطفیٰ کے مخالفین کے سر قلم کیے ہیں. اور وہ عشق کی جلوہ گری تھی جو ان کے جو اپنے تھے، اعلیٰ حضرت نے انہیں اپنا سر کا تاج بنا لیا. اور جو مصطفیٰ کے غدار تھے انہیں رون پھینکا. یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کے قلم حق رقم کو وہ نیزہ حق بنا دیا کہ اعلیٰ حضرت تحدیث نعمت کے طور پر خود فرماتے ہیں وہ رضا کے نیزے کی مار ہے. وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے. وہ رضا
اس نیزے کو اللہ نے وہ قوت بخشی کہ دنیا کا کوئی باطل پرست ایسا نہیں تھا جو ہلاک نہ ہو گیا ہو. آپ اندازہ تو کیجئے کہ نیزہ چل رہا ہے بریلی شریف میں اور لاشیں تڑپ رہی ہیں گنگوں میں. بے شک سبحان اللہ. نیزہ چل رہا ہے بریلی شریف میں اور مردے گر رہے ہیں تھانہ بھون میں. یہ شان ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلم حق رقم. ایک بہت پتے کی بات اپنے علماء کرام کی میں نظر کر رہا ہوں، اپنے نوجوان علماء کرام اور طلبہ اعظام کی. آپ غور کریں اور زندگی پر اس چیز کو یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی شخص، کوئی عالم دین یا کوئی عالم کسی دوسرے مذہب کا کتاب لکھتا ہے اور کسی کے رد میں لکھتا ہے تو جس مذہب کے رد میں وہ کتاب لکھی جاتی ہے اس مذہب کا کوئی نہ کوئی ماننے والا عالم اس کتاب کا رد لکھنے کی کوشش کرتا ہے. مثال کے طور پر ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے نامور عالم دین سلطان المناظرین حضرت علامہ ارشد القادری صاحب نبر اللہ مرقدہ جو ماضی قریب میں وصال فرما گئے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. ان میں ایک کتاب کا نام ہے زلزلہ. کیا نام؟ زلزلہ. زلزلہ قابل مطالعہ کتاب ہے. آپ لوگ کچھ وقت نکال کے اس کتاب کا مطالعہ ضرور کریں، اردو میں بھی ہندی میں بھی. اس زلزلہ کتاب کو جب انہوں نے لکھا اور مارکیٹ میں آئی تو پوری دنیا وہابیت میں زلزلہ آ گیا. بڑی نفیس کتاب ہے، مگر اس کے رد میں 6 سپوت دیوبند سے کھڑے ہوئے. انہوں نے اس کے جواب میں کتابیں لکھی. وہ جواب تو نہ بن سکا، رد نہیں ہو سکا وہ، اس لیے کہ زلزلہ میں وہ ناقابل تردید شہادتیں انہوں نے پیش کی تھی جن کا رد ہو ہی نہیں سکتا قیامت تک. تو رد تو نہیں ہو سکا، ردتی ہی نہیں، مگر کتابیں تو سامنے آئی. رد کے نام پر ردتی آ گئی، لیکن نام تو ہوا کے ساتھ جواب میں کتاب لکھی گئی. ایک نہیں 6 آدھی درجن کتابیں. اس وقت علامہ ارشد القادری صاحب اسی دنیا میں تشریف فرما تھے. انہوں نے 6 کتابوں کا مطالعہ کیا اور سامنے رکھ کر پھر ایک کتاب لکھی. ان 6 کے جواب میں اس کا نام رکھا زیر و زبر. کیا نام رکھا؟ زیر و زبر اور تہوبارہ کرتے. پہلے زلزلہ ڈالا تھا، اب تہوبارہ کرتے زیر و زبر کرتے. لیکن نام تو ہوا کہ کتاب کے جواب میں کتاب لکھی گئی، کتاب کے رد میں کتاب لکھی گئی. مگر یاد رکھیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 1000 کتابیں لکھی. کتنی؟ 1000 کتابیں لکھی. لیکن ہر فرقے کے جواب میں لکھنے کے باوجود بھی ہر فرقے کو سنیت کے سوا جتنے بھی باطل مذاہب تھے ان سب کو جہنم رسید کیا اعلیٰ حضرت نے. مگر پوری دنیا میں آپ کو ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے اعلیٰ حضرت کی کسی کتاب کے رد کے نام پر بھی قلم اٹھایا ہو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، شان اعلیٰ حضرت. بات کیا رد کے نام پر قلم اٹھائے نہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اللہ نے اپنے دین کی تائید کے لیے اور تقویت کے لیے، اپنے دین اسلام کی تجدید کے لیے پیدا فرمایا تھا. تو باطل کی ساری قوتوں کو مفہوم فرما دیا کہ اب کوئی اٹھ کے امام اہل سنت کے سامنے نہ بتا
وقت کتاب لکھی تھی جب خلیل احمد امبیڈکر نے یہ ظاہر ہو گیا کہ یہ تو اعلیٰ حضرت یہ مولانا احمد اللہ خان صاحب جو بریلی سے آئے ہیں یہاں حج کے لیے، انہوں نے اللہ کے علم کے برابر نبی کا علم بتایا، اللہ کے علم کے برابر نبی کا علم گردانا، معاذ اللہ۔ اس وقت جب اعلیٰ حضرت کے سامنے یہ بات آئی تو بخار کی حالت میں 8.5 گھنٹے کے اندر اعلیٰ حضرت نے عربی زبان میں کتاب لکھی، جبکہ سارا کتب خانہ وہ یہی چھوڑ گئے تھے بریلی شریف میں، مگر یہ کتب خانہ ظاہری کتب خانہ تھا، ان کا نہان خانہ علم کا مدینہ بنا ہوا تھا۔ مصطفیٰ جان رحمت سے اس مقدس شہر میں جس میں مصطفیٰ پیدا ہوئے تھے، وہاں جو کتاب لکھی اس کتاب کا نام تھا الدولۃ المکیہ بالمعرفۃ الغیبیہ، مولوی خلیل احمد امبیڈکر کی وہ دھجیاں بکھیری کہ مولوی خلیل احمد امبیڈکر کو ڈھونڈنے سے پتہ نہیں لگتا تھا کہ کدھر۔ واہ 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 واہ، شان ہے، کچھ شواہد میں رکھتا اور بھی، لیکن پل کا ٹائم ہو گیا۔ اور میں ایک بہت ضروری چیز بلند آواز سے درود شریف پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ و ازواجہ وبارک وسلم۔ حضرات، یہاں ایک بات میں یاد کروں کہ سلسلے کے نام پر کچھ لوگ بٹوارے کرتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر سنی ہے تو سلسلہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، اس سنی کو بنانے سنیت اعلیٰ حضرت کا احسان مند ہونا ہی پڑے گا۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت ہمارے آپ کے آباء و اجداد اپنے اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے، رات کو دن میں کام، رات کو آرام، پوری دنیا کا یہی حال تھا، تو سب اپنے اپنے گھروں میں آرام کرتے تھے۔ اس وقت بریلی شریف کی سرزمین پر امام اہل سنت کا قلم چلتا تھا اور سنیت کی حفاظت کے لیے چلتا تھا۔ تو سنیت ہمارا بھی مذہب ہے، آپ کا بھی مذہب ہے، اعلیٰ حضرت کا بھی مذہب ہے، سارے سلسلے والوں کا یہی مذہب ہے۔ اگر وہ سنی ہے تو سنیت کی چونکہ حفاظت انہوں نے کی، اس لیے بنانے سنیت ہر ایک کو ان کا احسان ماننا چاہیے۔ اس لیے کہ اگر کسی کے گھر میں ڈکیتی پڑنے والی ہو اور کسی کو معلوم ہو جائے پڑوسی کو کہ تیرے گھر میں ڈکیتی پڑ جائے گی، ایک دن پہلے وہ بتا دے، اس کو علم ہو گیا کہ ڈاکو آئیں گے، چڑھائی کریں گے، ڈکیتی پڑے گی، مال و زیور چلا جائے گا، تو اب یہ آدمی کانپے گا کہ کل ایسا ہونے والا ہے۔ مگر یہی پڑوسی اس کا ہمدرد یہ کہتا ہے فکر مت کرنا، اپنی جان کی بازی لگا دوں گا، مگر تیرے گھر پہ آنکھ نہیں آنے دوں گا۔ اور ہوا بھی ایسا ہی کہ کل کو چور ڈاکو آئے اور اس نے اپنا اسلحہ استعمال کیا اور اس نے مقابلہ کیا اور ڈاکوؤں کو مارا، بھگایا، پچھاڑ دیا۔ بتائیے جان کی حفاظت کی احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ مال کی حفاظت کی احسان ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب وہ آدمی زندگی بھر اس کا احسان مانے گا کہ نہیں مانے گا؟ اگر احسان مانے گا تو یہ شریف کہا جائے گا، یہ بڑا شریف انسان ہے، احسان مان رہا ہے۔ بلا تمثیل آپ سمجھیں کہ جب دنیا سنیت سو رہی تھی اور ڈاکہ زنی کی فکر میں تھے، اس وقت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اپنے قلم حق رقم سے ہر ایک ڈاکو کا سینہ شک کر دیا اور سنیت کو بچا لیا۔ تو ہمارا بھی دین ہے اور آپ کا بھی دین ہے، الحمدللہ ان کا احسان عظیم ہے ہم پر۔ آپ کو میں بتاؤں، انہی مثالوں میں ایک مثال میں پیش کر رہا ہوں، ایک مثال پیش کر رہا ہوں۔ اور یہاں دیوبندی بھی رہتے ہیں، وہ دیوبندی حضرات
میری گفتگو سن رہے ہو تو بہت دھیان سے بات میں آپ وہ سنیں، اور میں ابھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کس طرح سے ان کا رد کیا، ذاتی کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے دین کی حمایت میں اعلیٰ حضرت نے اپنا قلم اٹھایا۔ حضرات یہ کتاب ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں اور وہ لوگ دھیان سے سنیں، میں دل دکھانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں یہ بات، بلکہ ان کو یہ ذہن دینے کے لیے میں بتا رہا ہوں کہ آپ سنیت چھوڑ کر اگر وہابیت کی ڈگر پر دیوبندیت کی ڈگر پہ آ گئے ہیں تو آپ نظر ثانی کر لیں، ابھی موقع ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ قیامت کے دن آپ کو پچھتانا پڑے تو اس وقت منہ کی کھانی پڑے گی، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آج کہہ دے رہا ہوں، بہت سے وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ ہم دیوبندی ہیں مگر انہیں صحیح معنی میں دیوبندیت کا پتہ ہی نہیں کہ اصل دیوبندیت ہے کیا، وہ میں ایک جملہ کتاب کا پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ یہ کتاب ہے تقویت الایمان، یہ مولوی اسماعیل دہلوی نے لکھی ہے، اور یہ کتاب وہابیت کی ماں ہے، ام الوہابیہ۔ اسی کتاب سے ہندوستان میں وہابیت پھیلی۔ اس کتاب میں مولوی اسماعیل دہلوی نے ایک جگہ لکھا، یہ عبارت جو میں سنا رہا ہوں یہ نفرت سے سننے کے لائق ہے کہ بڑی دلخراش ہے۔ مولوی اسماعیل دہلوی لکھتے ہیں، یعنی اللہ پاک اپنے بندوں سے دنیا میں یا قبر میں یا آخرت میں جو معاملہ کرے گا اس کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اللہ پاک جو اپنے بندوں سے معاملہ کرے گا دنیا میں، قبر میں، آخرت میں، اس کا حال کسی کو بھی معلوم نہیں ہے۔ یہاں تک اجمالاً لکھا، اب ذرا کوئی تفصیل دیکھیے، لکھتے ہیں نہ نبی کو، زور سے بولو معاذ اللہ، جیسا ایمان ہو ویسے ہی زور سے بولو، لکھا نہ نبی کو، نہ ولی کو، نہ اپنا حال معلوم، نہ دوسروں کا حال معلوم۔ یہ کتاب ہے تقویت الایمان۔ اس کتاب میں یہ بات لکھی کہ نبی کو اپنا حال بھی معلوم نہیں کہ خدا میرے ساتھ قبر میں کیا کرے گا، آخرت میں کیا کرے گا، دنیا میں کیا کرے گا۔ آپ مجھے بتاؤ کہ کیا آپ اپنے نبی کو ایسا ہی مانتے ہو؟ بولو بولو۔ چھوٹا سا بچہ میں اٹھا رہا ہوں، کھڑا ہوں، یہ بچہ ہے، تم بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا یا برا؟ ادھر کر کے بول، زور سے بول، زور سے۔ اچھا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے، کبھی اس کے ماں باپ نے اس کو بتایا بھی نہیں ہوگا، نہ بہنوں گمان میں ہوگا اس بچے کے کبھی کہ ایسا کوئی سوال مجھ سے برسر ممبر کر سکتا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا بچہ، نابالغ بچہ اس بات کو جانتا مانتا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ مجھے یہی بتانا ہے کہ سنی مسلمان کا ایک چھوٹا سا بچہ جانتا مانتا ہے، کوئی ملا جی کو یہ نہیں کھا کے نبی کا کہاں بابا سو رہے ہیں ایسے موقع پہ تو جب آپ کیا گئی دیوبندی حضرات غور سے سنیں میری بات، دیکھو ہے کوئی لونڈا دیوبندی، سنیں دیکھو ہے کوئی بندی، بات کی اہمیت محسوس کریں۔ توجہ کرو، اب میں آپ کو بتاؤں کہ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب یہ بڑے چادر ملا جی تھے، اور چادر تھے، ہم تو مناظرے کرتے نا، بڑے بڑے مناظرے الحمدللہ ہم لوگوں نے جیتے ہیں، بڑے بڑے مناظرے، اور یہاں کوتوالی میں بھی تو جیتا تھا سن 97 میں، تو آپ کو سب کو معلوم ہے مولوی رضا اللہ مدنی کی کیا درگت بنائی تھی یہاں پر، معلوم ہے آپ تک نہیں؟ ایک عبارت میں نے پیش کی
کیا حضرت کہ البریلویہ نام کی کتاب جو احسان الہی ظہیر نے پاکستان میں لکھی عربی میں، اور اس کا ترجمہ شائع ہوا یہی رچھا سے، مہات سے مہات اس مہات سے وہ شائع ہوئی بریلویت نامی کتاب. اس میں لکھا ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لیے کہ وہ کالے سیاہ فام تھے. معاذ اللہ رب العالمین. کالے اور سیاہ فام تھے. تو یہاں پر 5 حکام موجود تھے اس مناظرے میں، ایس پی آر اے، سی او سٹی، کوتوال، ایس ڈی ایم اور ایک صاحب اور شریف تھے مناظرے میں. میں نے کہا ایس پی آر اے صاحب سے آپ نے اعلیٰ حضرت کے خاندان کے کسی شخص کو دیکھا ہے؟ اظہر میاں صاحب کو دیکھا؟ کہاں صاحب؟ حضرت عثمانی میاں صاحب کو دیکھا؟ وسیم میاں صاحب کو دیکھا؟ ہاں. میں نے کہا یہ سب کالے لوگ ہیں. بولے نہیں صاحب وہ تو بڑے خوبصورت لوگ ہیں. تو میں نے کہا جن کی اولاد کے حسن کا یہ عالم ہے اس بات کے حسن کا یہی کی بات ہے. مولوی رضا اللہ مدنی نے مجھ سے کہا، مناظرہ شروع تو جوہرپور سے ہوا تھا نا، تو مجھ سے کہا مولانا میرے پاس اتنی کتابیں ہیں. پہلے تو یہ کہا کہ آپ نے منطق میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ مجھ سے کہا منطق میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ میں نے کہا واہ میاں واہ، کہتے ہو اپنے آپ کو اہل حدیث اور سوال کر رہا منطق میں کون کون سی کتابیں پڑھی؟ یہ پوچھنا چاہیے تھا آپ نے حدیث میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ حدیث میں کون کون سی کتابیں پڑھی؟ یہ نہیں پوچھا منطق میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں. تو الحمدللہ منطق میں میں نے وہ کتابیں پڑھی تھی. میں نے کہا میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں تمہارے باپ نے جن کے نام نہیں سنے ہوں. تو پہلی الحمدللہ جامعہ مرکز اہل سنت جامعہ منظر اسلام کا طالب علم اور یہیں سے میں فارغ ہوا ہوں الحمدللہ. منظر اسلام میں میں نے کہا مذہب منظر اسلام سے تو فراغت مجھ کو حاصل ہوئی. ہاں حضرات میں نے کہا میں نے وہ کتابیں پڑھی ہیں تمہارے باپ نے جن کے نام نہیں سنے. اور فہرست جو میں نے گنائی تو طوطے اڑ گئے. طوطے بہت سے حباشی کے میں نے نام دیا جن کا مطالعہ میں نے کیا پڑھنے کے زمانے میں. ارے کتابوں کے نام الحمدللہ میں گناتا چلا گیا. صغرا کبرا اس کے بعد یہ مرقات تہذیب شرح تہذیب قطبی میر قطبی ملا حسن اور جناب والا مرزا رسالہ اس کا مہریہ اس کی شرح غلام یحییٰ اور جناب لواء الہدیٰ مصباح الدجا صدر الورا کہف الورا یہ سب حواشی ہیں منطق کے. اور قاضی مبارک میں نے کہا تم نے نام نہیں سنے ہیں. تو بولا صاحب جواب میں اتنی کتابیں میرے پاس ہیں کہ سعودیہ سے بھی 6 بوتل کتابیں لایا ہوں. بھونس دی جاتی ہے مناظرے میں. 6 کوئنٹل کتابیں لایا ہوں. مروب کیا جاتا ہے اپنے مخالف کو. 6 کوئنٹل کتابیں لایا ہوں. میں نے کہا باپ مدنی صاحب آپ نے تو کمال کر دیا. 6 گدھوں کا بوجھ اکیلے لاتا ہے. نہ محقق مبت نہ دانشمند 4 پائے بڑو کتابیں چند. گدھے پہ کتابیں لاتے تو اللہ میں جائے گا. بولو بڑا اچھا کیا آپ نے 6 گدھوں کا بوجھ اکیلے لاتا ہے. رات یہ الحمدللہ مناظرے کرتے ہیں پکڑتے ہیں گرفت. یہ ملا جی بہت چاتر تھے. تو یہ چاتری کیا کرتے تھے معلوم ہے؟ یہ جیسے انہوں نے لکھی ہے بات کہ نبی کو بھی اپنا حال معلوم نہیں کہ خدا میرے ساتھ قبر میں کیا کرے گا اور آخرت میں کیا کرے گا. تو یہ چاکری کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جب کوئی کفری بولی یا گمراہی کی بددینی کی بولی بولتے ہیں تو اس سے پہلے کوئی نہ کوئی آیت یا حدیث ضرور لکھتے ہیں تاکہ لوگ یہ غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں
کہ یہ اسی آیت یا حدیث کا مطلب ہوگا، تو انہوں نے ایک حدیث اس سے پہلے بخاری شریف کی لکھی تھی. وہ حدیث میں اس لیے پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ کل کو ان کے چادر ملا جی جو یہاں ہوں گے وہ حلقہ بنا کے ہی کہیں گے دیکھو مولانا صغیر احمد رضوی جوخل پوری نے یہ حدیث تو سنائی نہیں، یہ تو حدیث کا مطلب بیان کیا ہے ملا جی نے. جو ہے تو میں ملا جی کی وہ روایت کو لکھی ہوئی حدیث پیش کر رہا ہوں کہ بخاری شریف کی حدیث انہوں نے لکھی ہے. ملا جی اس میں لکھ رہے ہیں اخرج البخاری عن ام الغلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا ادري ما يفعل بي ولا بكم. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. بے شک کہ سرکار نے فرمایا، دیکھو ترجمہ انہی کا میں بتا رہا ہوں آپ کو. ام غلا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خدا کی قسم مجھے معلوم نہیں، حالانکہ میں اللہ کا رسول ہوں، کہ میرے ساتھ کیا پیش آئے گا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا. یہ حدیث میں ہے، یہ حضور نے فرمایا. مگر اس کے بعد یہ لکھا کہ یعنی نبی کو یہ معلوم کہ میرے ساتھ خدا قبر میں کیا کرے گا، حشر میں کیا کرے گا. یہ کہاں کا مطلب نکالا حضرات. اب میں آپ کو بتاؤں اس میں بدل دیا ترجمہ. میرے پاس جو کتاب ہے اٹیچی، تو یہاں پہ ہم نے گاڑی میں دیکھی تو اٹیچی نہیں ملی. ہاں وہ چھوٹ نہیں رہا، یہ نیا ایڈیشن اس کو کچھ بدل دیا. اب میں بتاؤں آپ کو کہ اس حدیث میں، اس حدیث سے جو انہوں نے مطلب نکالا بالکل غلط. حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا واللہ لا ادری، اور میں بخاری شریف کی حدیث کا مطلب آپ کو بتا رہا ہوں اور میں ان کی چادری دکھا رہا ہوں کہ کہاں انہوں نے ٹنگی ماری ہے. واللہ لا ادری، حضور فرماتے لا ادری. یہ علماء ربانیین تشریف فرما ہے، یہ جانتے ہیں عربی میں جاننے کے لیے بہت سے لفظ آتے ہیں. ان میں ایک لفظ علم ہے، علم کا معنی جاننا، اور ایک لفظ درایت ہے، اس کا معنی بھی جاننا. مگر دونوں میں فرق ہے. علم کا معنی مطلقاً جاننا اور درایت کا معنی ہے عقل سے جاننا، اندازے سے جاننا، ظن و تخمین سے جاننا. اندازے سے کہہ دیتے ہیں صاحب بادل دیکھ کے بارش آج ہوگی، بادل آئے چلے گئے، بارش نہیں ہوئی، آپ کا اندازہ تھا جو غلط ثابت ہوا. تو اندازے سے کوئی بات جاننا درایت کہلاتا ہے اور مطلقاً جاننا یہ علم کہلاتا ہے. اور کبھی علم یقین کے معنی میں آتا ہے، العلم هو الیقین، علم یقین کے معنی میں آتا ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا واللہ العالم، اللہ لا علم نہیں فرمایا بلکہ فرمایا واللہ لا ادری. یہ نہیں فرمایا میں نہیں جانتا خدا کی قسم، بلکہ فرمایا لا ادری، قسم خدا کی میں اندازے سے نہیں جانتا، میں ظن و تخمین سے نہیں جانتا، میں اٹکل سے نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا اور میرے ساتھ کیا کیا جائے گا. کیونکہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور رسول کا علم اندازے کا نہیں ہوتا، اٹکل بچوں نہیں ہوتا، وہ تو یقین کا علم ہوتا. یہ حدیث میں نے بخاری شریف دور حدیث میں نے منظر اسلام ہی میں کیا تھا. حضرات میں بتاؤں بخاری شریف کو وہ کیا سمجھیں، اسی لیے ہم کہتے ہیں جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، جو عشق نبی چھوڑ کے پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری. اب میں مختصر سی بات اور کر کے اس کے بعد ختم کروں گا. ارے ہاں ٹھیک ہے سنو. اب یہ دیکھو ملا جی نے کیا لکھا، نبی کو نہیں معلوم کہ میرے ساتھ خدا قبر میں کیا کرے گا، آخرت میں کیا کرے گا. توجہ ہے، توجہ ہے. ایک لمبی حدیث میں آپ کو سناؤں تو 10 منٹ لگیں گے سنانے.
لیکن میں آپ کو ایک جملہ اس کا سناتا ہوں. ہاں اللہ بیٹے بیٹھ جا عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الى جنازة رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد فجلس رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجلسنا حوله كأننا على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكت به في الأرض رفع رأسه فقال استغيثوا بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثا ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان فيه انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط الجنة حتى يجلسوا منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حتى يجلس عند راسه فيقول أيتها النفس الطيبة اخرجي إلى مغفرة من الله قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من السقاء فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط قال فيسجدون فلا يمرون يعني بها ولا ملئ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الطيب فيقولون فلان ابن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يصلونه بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليها حتى ينتهى به إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين ثم أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى قال فيأتي فتراب روحه في جسده فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ربي الله فيقولان له ما دينك